ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالی نے جناتوں کو آباد کیا تھا۔ ان کے درمیان فساد پیدا ہوا، انہوں نے آپس میں قتل و غارت گری کی، تو اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا۔ ابلیس اس وقت بڑا نیک تھا، بڑا ہی عبادت گزار اور پرہیزگار تھا۔ آسمانوں پر اس کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ نام تھا۔ کسی آسمان پر عابد نام تھا، بہت بڑا عبادت گزار، تو کسی پر زاہد نام تھا، کسی پر تقی نام تھا، بہت بڑے تقوی والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 14,000 سال تک عرش اعظم کا طواف کرتا رہا، 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، 20,000 سال تک انہیں واعظ کرتا رہا، مقربین فرشتوں کا بھی وہ سردار رہا۔ اتنے سارے مراتب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو ملے تھے۔ انہی سب کو دیکھ کر کے اس کے اندر غرور و گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں وہ جہنمی تھا، لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس تھا، یعنی ناکام و نامراد۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ اب اس کا علم فرشتوں کو بھی دیا جائے کہ ابلیس کے اندر غرور و گھمنڈ ہے اور وہ جہنمی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں کہنے لگے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار عالم، کیا تو ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد مچائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالی نے جب زمین پر جناتوں کو آباد کیا تو وہ فساد مچانے لگے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، فتنے میں مبتلا ہو گئے، تو انہوں نے جناتوں پر انسانوں کو قیاس کیا اور یہ کہا کہ کیا تو ایسوں کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم تیری حمد کرنے والے ہیں، تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے کام میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ تم پر یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ابلیس جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ارادہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کریں تو آپ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ بہت سارے صحابہ کرام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ تعالی نے جبریل امین کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور وہاں سے مٹی لے کر کے آئیں۔ حضرت جبریل امین جب زمین پر آئے اور مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو میرے اندر سے کچھ بھی لے۔ حضرت جبریل امین نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور واپس چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے جا کر کے یہ ماجرا عرض کیا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ زمین پر آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر اللہ تعالی نے ملک الموت کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر کے آؤ۔ ملک الموت جب زمین پر آئے تو زمین نے آپ سے بھی وہی بات کہی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو میرے اندر سے کچھ بھی لے۔ حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کو مانوں گا، لہذا انہوں نے زمین سے مٹی لی اور مختلف جگہ کی مٹی کو جمع کیا اور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوئیں کہ وہ مٹی کچھ سفید تھی، کچھ جگہ کی مٹی لال تھی، کچھ جگہ کی مٹی کالی تھی، تو آدم علیہ السلام کی اولاد بھی کچھ خوبصورت ہوئی، کچھ کالی ہوئی، کچھ گوری ہوئی۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں بھی اختلاف ہوا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا۔ وہ مٹی تمام روئے زمین کے مختلف جگہوں سے لی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف شکلوں میں آئی۔ کوئی ان میں سفید ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نرم طبیعت کا مالک ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی خبیث ہے اور کوئی بہت اچھا ہے۔ قصص الانبیاء میں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے خمیر کو اللہ تعالی نے تیار کر دیا تو 40 سال تک وہ ایسے ہی رہا، مٹی کا پتلا بن کر تیار رہا۔ فرشتے جب وہاں سے گزرتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، ان کے اندر خوف پیدا ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ان میں ابلیس تھا۔ گزرتے ہوئے وہ اپنے پیر سے اس پتلے کو مارا کرتا تھا، بدتمیزی کیا کرتا تھا، تو اس پتلے سے کھنکھنی کی آواز آتی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ آواز آ رہی ہے تو فرشتوں سے اس نے کہا کہ تم اس پتلے سے گھبرا جاتے ہو، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو میں اس کو ہلاک اور تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ اور اس طرح سے اس نے اس پتلے کی بدتمیزی کی۔ اب آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ابلیس کے ساتھ کیا انجام ہوا اور اللہ نے اس کو اپنے بارگاہ سے کیسے نکالا۔